تھا۔ آپ سرکار نے فرمایا ہم اہل بیت سے ہیں، ہماری چوکھٹ پر جب بھی کوئی آئے، جس وقت بھی آئے، رات کے اندھیرے میں آئے، دن کے اجالے میں آئے، اور جس وقت بھی آئے، کبھی خالی نہیں جایا کرتا۔ غیر بیٹھ کر تماشبین بنے بیٹھے ہیں کہ علی کے گھر میں تو کچھ پکا ہی نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے۔ اگر آج علی اسے نواز دیتا ہے تو پھر ہم ان کی صداقت کو بھی مانتے ہیں، ان کی ایمانداری کو بھی قبول کرتے ہیں، ان کی شجاعت کو بھی مانتے ہیں، ان کی سخاوت کو بھی مانتے ہیں۔ غیر ضرور تھے مگر وہ طنز کر رہے دماد ہے اور اتنا بڑا کمال ہے اور اس کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار فرماتے ہیں صفیں بچھی ہوئی تھی، ان میں سے میں نے فرمایا اے جوان جاؤ ان صفوں میں سے تھوڑے سے تیلے لے کر آؤ۔ جب وہ تیلے لے کر میرے پاس پہنچتا ہے میں نے درود شریف کا ورد کیا اور تیلوں کو پڑھ کر اس کی مٹھی میں رکھ دیا۔ فرمایا اے جوان سوال کرنے والے شاعر میرے سامنے اس کو کھولنا نہیں، جن لوگوں نے تجھے بھیجا ہے اور میری طرف بھیجا ہے یہی ذرات اور یہی تیلے یہی صفوں کے حصے جا کر انہیں کے سامنے دکھا دینا کہ علی کی شان تو یہ ہے۔ اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے، بھوکے رہ کر زمانے میں آنے والوں کو بھر دیتے ہیں، جھولیاں بھر دیتے ہیں، ان کے معاملات کو حل کر دیتے ہیں۔ وہ سائل یہ سمجھ بیٹھا کہ جس طرح یہ تیلے لے کر جا رہا ہوں، تیلے بھی کبھی شکلیں بدل دیتے ہیں، تیلے بھی سونا زرات بن جاتے ہیں۔ یہ تو دماغ نہیں مانتا، یہ تو سوچیں نہیں مانتی، یہ تو دماغ اور دل قبول نہیں کرتا۔ وہ انسان وہ سائل جب آ کر یہی لے کر کے جاتا ہے اور ان بادشاہوں اور شہنشاہوں اور ملاک اڑانے والوں کے سامنے جا کر ہتھیلی کو کھولتا ہے، وہ تیلے نہیں تھے بلکہ وہ سونے تھے اور سونے کے ذرات موجود تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی یہ شان کو دیکھ کر، آپ کی عظمت کو دیکھ کر، آپ کی اس کردار